دانش کے دعائے مرگ پدر کرد. تو بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا کہ جس نے باپ کے مرنے کی دعا کی. ندانی کی یزدانی دیری نہ بود. تم نہیں جانتے کہ اللہ پہلے سے ہی تھا. اللہ پہلے سے ہی تھا. بسے دید و سنجید و بست و کشود. اس نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ تولا اور کھولا اور باندھا. بس بند کرنا. ذمہ سینہ چاکانے ہی تیرہ خاک. اس تیرہ خاک کے رہنے والوں سے یعنی مٹی کے رہنے والوں سے مٹی کے رہنے والے سینہ چاک لوگوں سے شنیدت صد نالے دردناک. اس نے 100 دردناک نالے اور 100 دردناک فریادیں سنی اللہ پاک نے. بس ہم کی شبیر در خون نشست. بہت سے لوگ شبیر کی طرح امام حسین علیہ السلام بس ہم کی شبیر در خون نشست. بہت سے لوگ شبیر کی طرح خون میں بیٹھے. نیت نالا سینہ اگسس. اس کے اللہ پاک کے دل سے ایک نالا بھی نہیں نکلا یعنی رحم نہیں آیا. نزگر یہ پیر کنا تپید. پیر کنان یعنی حضرت یوسف پاک کا ابا جان جس کی آنکھیں اس کے فراق میں چلی گئی تھی. حضرت ایوب نام ہے. حضرت یعقوب پیر کنان ٹھیک ہے. نزگر یہ پیر کنا تپید. وہ پیر کنان کے رونے سے یعقوب علیہ السلام کے رونے پر بھی نہیں تڑپا اللہ پاک. نہ درد ایوب آہ کشید. نہ ایوب کے درد پر اس کی زبان سے کوئی آہ نکلی اللہ پاک کی زبان سے. مپندار آنکھوں نے نخچیر گیر. ایسا مت سمجھ لینا کہ وہ پرانا شکاری اللہ کے پرانا شکاری ہوا. مپندار آنکھوں نے نخچیر گیر. بدام دعائے تو گردد اسیر. تیری دعا کے دام میں بھگ جائے گا وہ. ایسا مت سمجھ کہ وہ پرانا شکاری تیری دعا کے دام میں پھنس جائے گا. جی سر. کجائی روزگار شیشہ بازے بہشتی گنبد گرداں ندارت. یہ عنوان بہشت ہے. عنوان ہے بہشت. بہشت عنوان ہے. کجائی روزگار شیشہ بازے یعنی بہشت میں یہ ہیلا گر وقت کا بہانے باز وقت نہیں ہے. بہشت میں تو وقت ہی نہیں ہے ٹھہرا ہوا ہے. وہاں تو کوئی رات اور دن اور صبح اور شام نہیں ہے نا. کجائی روزگار شیشہ بازے بہانے باز ہیلا گر وقت نہیں ہے. بہشتی گنبد گرداں نہ دارت. بہشتی گھومنے والا گنبد یعنی آسمان یہ نہیں رکھتی. ندیدہ درد زندہ یوسف. وہاں کے یوسفوں نے یا وہاں کے یوسف نے قید خانے کی کا درد نہیں دیکھا. بہشت میں قید خانہ کا ہے. بہشت کے یوسف نے قید خانے کا درد نہیں دیکھا. زلیخایش دل نالا نہ دارت. وہاں کی کوئی زلیخا فریاد کرنے والا دل نہیں رکھتی. بہشت میں فریاد کا ہے. خلیل وہ حریف آتش نیست. کلیمش یکشر اور درجاں نہ دارت. وہاں کا خلیل ایک تو یہاں حضرت ابراہیم خلیل تھا. وہاں کا بھی تو کوئی خلیل ہوگا نا. خلیفے وہ حریف آتش نیست. وہ آتش سے مقابلہ کرنے والا یا آتش سے لڑنے والا یا آتش میں بیٹھنے والا وہاں کوئی حریف خلیل نہیں ہے. وہاں تو آگ ہے ہی نہیں نا بھائی. کلیمش یک شر اور درجہ نہ دارت. وہاں کا کلیم ایک شرر ایک چنگاری بھی اپنی جان میں نہیں رکھتا. موسیٰ کی جان میں تو چنگاری تھی تو رب ارنی کہا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. عشق کی آگ تھی نا موسیٰ کے پاس. وہاں نہیں ہے یہ عشق. نہ سرسر در نہیں افتد ذوق او ذورق او. وہاں کی کوئی کشتی آندھی سے نہیں ڈوبتی. بہشت کی کوئی کشتی آندھی سے نہیں ڈوبتی. وہاں موت ہی نہیں ہے تو آندھی کہاں سے آئی. طوفان بس سر سر در نہیں افتد ذورق او. بسر سر وہاں نہیں افتد ذورق او. وہاں کی کوئی کشتی آندھی سے نہیں ڈوبتی یا آندھی میں نہیں پھنستی. جو میں نے نکال لیا. خطر از لطمہ طوفان نہ دارت. اس کشتی کو طوفان میں ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یقیرہ در کمی بو کو مگر نیست. یقین کے پاس اپنی خلوت میں
کچھ سر و سامان نہیں ہے. وصال اندیش ہجرا نہ دارت، وہاں کا وصال، بہشت کا وصال ہجر کا خطرہ نہیں رکھتا کہ جدائی ہو جائے گی. جدائی کا خطرہ ہی نہیں ہے، جدائی تو ہے ہی نہیں. جدائی نام پر وصلی وصل ہے. کجا لذت، کجا آن لذت عقل غلط سیر، اگر منزل رہے پیچا نہ دارت، اگر منزل پر پیچ نہ ہو تو عقل غلط سیر کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی. کہاں ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتی. مزی اندر جہانے کور ذوقے کہ یزدان دارد و شیطان نہ دارد، ایسے اندھے جہان میں، ذوق کے اندھے جہان میں، ذوق کے اندھے جہان میں مت زندہ رہے کہ وہ خدا رکھتا ہو اور شیطان نہ رکھتا ہو، دونوں چاہیے. جی سر. مزی اندر جہانے کور ذوق، کور ذوق جہان کے اندر، اندھے ذوق رکھنے والے جہان میں مت زندہ رہے کہ یزدان دارد و شیطان دارد، جو خداون کو تو رکھتا ہو اور شیطان کو نہیں رکھتا ہو. یہ عنوان تھا اس کا بہشت. بہشت میں تو یہ خرابیاں تو ہیں ہی نہیں نا. وہاں شیطان کہاں سے آیا بہشت میں؟ نہیں سر. تو بول رہے ایسے جہان میں ہی مت رہے جہاں شیطان نہ ہو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں درد میں ہمیشہ رہنا چاہیے، دل بھی پرپیش چاہتا ہے. ہاں، جو مشکل راستوں کے بعد حاضر ہے. وشواس پسند ہے. جہاں شیطان ہوگا تو وہاں امتحان ہوگا، عمل ہوگا. اس وجہ سے مشکلاتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی. ہاں. بہشت میں تو کوئی نہ لڑائی ہے نہ جنگ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، شیطان ہی نہیں ہے بہشت میں. اپوزٹ والا منع کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں مت رہے، وہ منع کر رہے ہیں نا. مزی اندر جہانے کور ذوق ہے کہ یزدان دارت اور شیطان نہ دارت، جو خداوند کو ملا لوگ تو وہاں پر رہنا چاہتے ہیں. بابا اپنے آپ جانے ملا، ہم کو کیا لینا ہے ملا سے. اوپر شعر آیا ہے، یقینا در کمی وہ کو مگر نیست. اس کا ترجمہ کیا گیا، یقین کے پاس اپنی خلوت میں کچھ سر و سامان نہیں ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ یقین لٹنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے وہاں. بھگوان شیطان تو ہے نہیں جو یقین لوٹ لے گا تمہارا. یقین مطلب اپوزیشن نہیں ہے نا. وہ بولتا ہے ایسی بہشت میں میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہے. بال صاحب تمہیں بھی نصیحت کر رہا ہے. مزی اندر جہان ایک اور ذوق ہے، ایسے اندھے ذوق والے جہان میں مت زندہ رہے کہ یزدان دارد و شیطان دارد، جو اللہ تو رکھتا ہے اور شیطان وہاں ہے ہی نہیں. اوپر عنوان کشمیر. رخت ب کاشمر کشا کوہ تلو دمن نگر، اپنا سامان کشمیر میں لے جاؤ. جی سر. تم کشمیر جاؤ، وہاں کے پہاڑ اور وہاں کے میدانوں کو اور وہاں کے پہاڑوں کے دامنوں کو دیکھو. نگر رخت ب کاشمر کشا کوہ تلو دمن نگر، اپنا سامان کشمیر میں لے جاؤ. یعنی کشمیر جاؤ تم، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھو، وہاں کے میدان کو دیکھو، وہاں کے پہاڑوں کے دامن کو دیکھو. سبزہ جہاں جہاں ببی لالا چمن چمن نگر، جہاں کہیں دیکھو گے تمہیں سبزہ دکھائی دے گا. جہاں جہاں ہے وہاں سبزہ ہی سبزہ ہے. اور لالا چمن چمن نگر، ہر ایک چمن میں لالے ہی لالے. باد بہار موج موج، مرغ بہار فوج فوج، سلسلہ اسحار زوج زوج، برسر نارون نگر. باہر کی ہوا موج موج، ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل چل رہی ہے. مرغ بہار فوج فوج، باہر کے پرندوں کی ایک دوسرے کی فوجی ہیں. سلسل و سار، یہ بھی پرندوں کے نام ہیں. زوج زوج، جوڑے جوڑے ہو کر جوڑے جوڑے ہیں. برسر نارون نگر، نارون کے درخت پر تھے. نارون کسی درخت کا نام. تانا فتد بزینتش، چشم سپرے فتنہ باد، بستہ بچہرے زمین برقع نسترن نگر، تاکہ فتنہ باز آسمان کی آنکھ زمین کے حسین چہرے پر نہ پڑے. تاکہ فتنہ باز آسمان کی آنکھ زمین کے چہرے پر نہ پڑے، اس لیے زمین کو نسترن کے پھولوں کا برقع پہنا کر مکمل چھپا دیا ہے. اسے دیکھ. کشمیر جانے کی دعوت دی ہے صاحب نے. لالا سے خاک بر دمید موج بآب جو تپی،
خاک سے لالے کا پھول پیدا ہوا، موج نہر میں تڑپی، خاک شرر شرر ببی، آپ شکن شکن نگر، وہاں کی خاک کو شرر شرر دیکھ اور وہاں کے پانی کو شکن شکن دیکھ، زخمہ بتار ساز زن بادہ بس ساتویں بریز، تاروں پر زخمہ مار، اور شراب کو سادگین میں ڈال، شراب پینے کا بڑا پیالہ، سادگین، سادگین مانے بڑا پیالہ، شراب پی، قافلہ بہار را انجمن انجمن نگر، بہار کے قافلے کو انجمن انجمن کی شکل میں دیکھ، دخترے کے برہمنے لالا رخ سمن برے، وہاں کے برہمن کی لڑکی لالے کی طرح چہرہ رکھتی ہے، لالا جو پھول ہے خوبصورت، اور چمیلی کے پھول جیسا اس کا خوبصورت جسم ہے، چشم بروئے کشا، چشم بروئے کشا باز بخشتن نگر، اس کے چہرے کی طرف دیکھ، اس کے چہرے پر آنکھوں کو کھول اور پھر اپنی طرف دیکھ۔ جی سر، یہ عنوان ہے عشق۔ جی سر، ان کے اس عشق کے عنوان سے مجھے اردو کا شعر علامہ صاحب کا یاد آ گیا، عقل و نگاہ و قلب کا مرشد اولی ہے عشق، یہ جو نہ ہو تو شرع و دین بت کدے سومناتھ، عقل اور نگاہ اور قلب کا مرشد اولین کون ہے؟ عشق، اور اگر عشق نہ ہو، یہ جو نہ ہو تو شرع و دین اور شریعتیں بت کدے سومناتھ، سومناتھ کا منظر ہے، کچھ بھی باقی سب عشق لے گیا۔ جی سر، ہاں، تو اس کلام کا عنوان ہے عشق۔ عقلے کے جہاں سوزت یک جلوہ بے باکش، از عشق بیا موزدائن جہاں تابی، وہ عقل جو ایک جلوے سے، اپنے بے باک جلوے سے جلا دیتی ہے سارے جہان کو، عقلے کے جہاں سوزت، عقل جو پورے جہان کو جلا دیتی ہے، یک جلوہ بے باکش، اپنے بے باک جلوے سے جلا دیتی ہے۔ جی سر، عقل اپنے ایک بے باک جلوے سے پورے جہان کو جلا دیتی ہے۔ از عشق بیا موزدائن جہاں تابی، وہ سبق عشق سے سیکھتی ہے جہان کو جلانے کا۔ جی، کس سے سیکھا یہ سبق عقل نے؟ عشق سے، از عشق بیا موزد، عشق سے سیکھتی ہے، آئین جہاں تابی، تمام جہان کو روشن کرنے کا یا جلا دینے کا سبق اس نے وہ عشق سے سیکھتی ہے۔ عشق است کے در جانت ہر کیفیت انگیزت، از تاب و تب رومی تا حیرت فارابی، عشق جو جان میں ہے ہر کیفیت اسی سے اٹھتی ہے، مولا روم کی تب و تاب اور فارابی کی حیرت اسی سے ہے، عشق سے۔ یہ حرف نشاط آور می گویم و می رقصم، اس نشاط لانے والے حرف کو پڑھتا ہوں یا بولتا ہوں اور رقص کرتا ہوں۔ عشق کے نشاط آور حرف کو، نشاط مینس عیش، عشق کے نشاط آور حرف کو می گویم و می رقصم، بولتا ہوں اور رقص کرتا ہوں۔ از عشق دل آسایت باہیں ہمہ بیتابی، عشق سے ہی دل آرام حاصل کرتا ہے، دل عشق سے ہی آرام حاصل کرتا ہے ان تمام بےتابیوں کے باوجود، ان تمام، عشق تو بہت بےتاب ہے، ان تمام بےتابیوں کے باوجود بھی دل عشق سے ہی آرام حاصل کرتا ہے۔ جی سر، ہر معنی پیچیدہ در حرف نمی گنجت، تمام پیچیدہ معنی کسی لفظ میں نہیں آیا کرتے، ہر معنی پیچیدہ، پیچیدہ معنی در حرف نمی گنجت، حرف میں نہیں آ جاتے، یک لہذا بدل در شو، ایک تھوڑی دیر کے لیے دل کے اندر چلا جا، شاید کہ تو دریابی، شاید تو اس کو پالے یا حاصل کر لے، یہ ہوا عشق۔
بندگی دوش در میکدہ ترسا بچائے بادہ فروش. کل رات میکدے میں اس ترسا بچے بادہ فروش ترسا بچے شراب بیچنے والے بچے نے مجھ سے کہا گفت ازمن سخن دار چو آویزہ بگوش. اس نے کہا کہ میری ایک بات کو سن اور اس کو مضبوطی سے گرہ میں باندھ لے. مشرب بادہ گساران کون این بودس. پرانے شرابیوں کا طریقہ یہ رہا ہے، پرانے شرابیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تو از میکدہ خیزی ہمہ مستی ہمہ ہوش، کہ جب تو میکدے سے باہر نکلے تو مستی تیری قائم رہے لیکن ہوش بھی قائم رہے، بے ہوش مت ہو جائے. من نہ گویم کہ فرو بند لب از نقطہ شوق، من نہ گویم کہ فرو بند لب از نقطہ شوق. ادب از دست مدے بادب اندازہ بنوش. میں یہ نہیں کہتا کہ تو ہونٹوں کو بند کر لے نقطہ شوق سے، یعنی کوئی گفتگو ہی نہیں کرے، لیکن ادب از دست مدے، ادب کو ہاتھ سے مت جانے دے. اور شراب بادب اندازہ، بادب اندازہ بنوش، اپنے اندازے کے مطابق شراب پی. گرد رحم والے ذوق طلب جوہر ماست. راستے کی مٹی ہوں لیکن ذوق طلب میرا جوہر ہے. بندگی با ہمہ جبروت خدائی مفروش. خداوند کی تمام طاقتوں پر بھی بندگی کو مت بیچ. اگر خدا بننا پڑے تو خدا مت بن، بندہ بن. تو کیا بول جائے، بندگی کو ایسا بلند مقام ہے. گرد رحم والے ذوق طلب جوہر ماست. میں راستے کی مٹی ہوں لیکن ذوق طلب میرا جوہر ہے. بندگی باہم جبروت خدائی، خدا کی تمام طاقتوں پر، جبروت طاقت کو بولتے ہیں. بندگی باہم جبروت خدائی مفروش. اپنی بندگی کو بیچ کر خدا کی ساری طاقتیں حاصل مت کر. بندگی نہیں رہے، بندگی کو اتنا بڑا مقام ہے. غفار صاحب یہ ہے عنوان غلامی. آدم از بے بصری بندگی آدم کرد. آدم نے بے بصری کی وجہ سے، بے خبری، بے بصری، اندھے پن کی وجہ سے، آدم نے اندھے پن کی وجہ سے آدم کی غلامی کی. گوہر داشت والے نظر قباد و جم کرد. وہ موتی رکھتا تھا لیکن اس موتی کو اس نے قباد و جم کی نظر کر دیا. بادشاہ کے خطاب ہیں قباد و جم. کیا قباد یعنی اس کوئے غلامی سے سگا خوار ترست. وہ غلامی کی عادت کی وجہ سے کتوں سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. آدم غلامی کی عادت کی وجہ، یہ سب آدم ہے نا یار، اس آدم اول کی بات نہیں کر رہا. یعنی اس کوئے غلامی سے سگا خوار ترست. غلامی کی عادت کی وجہ سے کتوں سے بھی زیادہ خوار ہو گیا ہے. من ندیدم کے سگے پیش سگے سر خم کرد. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو. جی سر. جی سر. چیستان، چیستان شمشیر، چیستان بولتے ہیں پہلیوں کو. وہ بجھارت، بجھارت کیا بولتے ہیں سندھی میں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں وہ پہلی بولتے ہیں اردو والے. یہ پرشین والے اس کو بولتے ہیں چیستان. سخت کوش چیز کے گیرت سے سنگاب. وہ سخت کوشش کرنے والی کون سی چیز ہے کہ پانی پتھر سے حاصل کرتی؟ بتاؤ. محتاج خضر مثل سکندر نمی شود. سکندر کی طرح خضر کی محتاج نہیں ہوتی تلوار. پتھر سے پانی حاصل کرتی ہے نا، پتھر سے تیزی حاصل کرتی ہے نا. پتھر پر رگڑنے سے تلوار تیز ہو جاتی ہے. یہ پہلی ہے نا. سخت کوشی کی عادت ڈالنی چاہیے. تو ہمیں نصیحت کر رہا ہے صاحب، دوسروں کا محتاج مت بنو. وہ تو پتھر سے اپنی آب و تاب حاصل کر لیتی تلوار. سخت کوش چیز کے گیرت سے سنگاب. وہ سخت کوشش کرنے والی کیا چیز ہے کہ جو پانی پتھر سے حاصل کر لیتی ہے، یعنی تلوار. محتاج خضر مثل سکندر نمی شود. خضر کی طرح، وہ سکندر کی طرح خضر کی محتاج نہیں ہوتی.
سکندر نے خضر سے کہا تھا نا مجھے آب حیات پلاؤ، کہاں ہے وہ پانی، وہ پتہ نہیں، بڑا لمبا قصہ ہے، جاؤ تاریخ پڑھو. مثل نگاہ دیدہ نمناک پاک رو، درجو آب و دامن اترنمی شود. یہ بھی پہلی ہے. نگاہ کی طرح دیدہ نمنا، مثل نگاہ دیدہ نمناک پاک رو، نمناک آنکھ سے نگاہ کی طرح پاک رہے. درجو آب و دامن اتر نمی شود. نگاہ جو ہے وہ آنکھ میں سے نکل رہی ہے نا، اور جب آدمی روتا ہے تو بھی نکلتی ہے، پھر بھی اس کا دامن تو تر نہیں ہوا نا نگاہ کا. مثل نگاہ دیدہ نمناک پاک کرو، نمناک آنکھوں سے نگاہ کی طرح، جس طرح نگاہ پاک ہے اور وہ تر نہیں ہوتی. درجو آپ دامن اتر نمی شود، پانی کی نہر پر اس کا دامن تر نہیں ہوتا. پانی کی نہر میں یہ آنکھیں پانی کی نہر ہے نا، اگر نہیں رو بھی تو پانی تو ہے نا، نمی ہے نا آنکھوں میں. کیا باریک بات کر رہا ہے، نمی تو ہے نا آنکھوں میں، پانی اس کے ساتھ ہے، پانی اس کے ساتھ ہے، پھر بھی تر نہیں ہوتی، پھر بھی تر نہیں ہوتی. اسی طرح رکھو اپنے آپ کو، آگ میں بیٹھو جلو نہیں، پانی میں چلے جاؤ بھیگو نہیں. مضمون او بمصرع برجستہ تمام، منت پذیر مصرع دیگر نمی شود. دونوں آنکھوں سے نظر ایک ہی نکلتی ہے، دوسرے مصرع کی ضرورت نہیں ہے. نظر کی بات کی ہے. جی سر. جمہوریت عنوان ہے. متائے مانیے بیگانہ از دو فطرتا جوئی، از دو فطرتاں جوئی، کمینے لوگوں کی فطرت سے ان کے مخالف، یعنی اچھے معنی ڈھونڈتا ہے کیا، سوالیہ نشان ہے. کمینہ لوگ، اوپر جمہوریت لکھا ہوا ہے. متائے مانیے بیگانہ از دو فطرتاں جوئی، کمینے لوگوں کی فطرت سے ان کے مخالف، یعنی اچھے معنی ڈھونڈتا ہے کیا تم. زموران شوخی طب سلیمان نمی آیت، چیونٹیوں سے سلیمان کی طبیعت کی شوخی پیدا نہیں ہوتی. چیونٹی کی کیا حیثیت ہے سلیمان کے سامنے. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کا کار شوق، تموری یہ جمہوری طرز کو چھوڑ دے. گریز از طرز جمہوری، جمہوری طرز کو چھوڑ اور کسی مرد پختہ کار کا غلام بن جا. کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت، کہ 200 گدھوں کے دماغ سے انسان کی فکر پیدا نہیں ہوتی. جی سر. تو جمہوریت کو تو ختم ہی کر دیا، مانتا ہی نہیں جمہوریت. اور جناب رسالت پناہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا العوام کل انام، عوام انام ہے، انام مینس چوپائے، یہ ڈور وور جو بھی ہوتے ہیں. تو عوامی حکومت کے مطلب کیا بنیں گے، چوپائے، ڈھوروں کی حکومت، جانوروں کی حکومت. سرکار کی حدیث ہے، جاؤ پڑھو، العوام کل انام، عوام جانور ہیں. یہ ڈھور بور یہ جو ہوتے ہیں یار ہیں بیل ویل، تو عوامی حکومت کے معنی کیا بنیں گے، جانور. بات ختم کر دی. جانوروں کی حکومت کو قبول مت کرو، کسی مرد مجاہد کا غلام بن جاؤ، کسی مرد کا غلام، مرد پختہ کار کے غلام بن جاؤ. یہ عنوان ہے مبلغ اسلام در فرنگستان. انگریزوں میں کوئی مبلغ پہنچ گیا، یہ تبلیغ کرنے والا انگریزوں میں پہنچ گیا. زمانہ بعض برافروخت آتش نمرود، زمانے نے نمرود کی آگ کو دوبارہ جلایا. جی سر. کہ آشکار شود جوہر مسلمانی، تاکہ مسلمانی کا جوہر ظاہر ہو جائے. بیا کے پردہ سے داغ جگر برانداز ہیں، آ کے جگر کے داغ پر پردہ ڈالتے ہیں. کہ آفتاب جہانگیر شد سے اوریانی، جگر کا داغ برہنگی کی وجہ سے آفتاب جہانگیر بن گیا. جی سر. پردہ ڈال تو ڈال دو کم سے کم اس پر. ہزار نکتہ زدی پیش دل بران فرنگ، گداختی سنما را با علم برہانی.
اس مبلغ نے بہت سے نکتے ان فرنگی دلبروں کو سنائے. جی سر. 1000 نکتہ زدی پیش دلبران فرنگ کے سامنے اس نے ہزاروں نکتے سنا. مبلغ نے تبلیغ کرنے گیا تھا نا اسلام. جی سر. گداختی صنمارا بعلم برہانی، صنموں کو پگھلا دیا اس نے علم برہان، اللہ پاک کے علوم سے، جی سر. برہانی علوم سے. خبر شہر سلیما بد حجازی را شرار شوق فشاں در صنم ضمیر تورانی. سلیما کی شہر کی خبر حجازیوں کو دے، جی سر. یعنی وہاں جا کر تبلیغ کر. جی. ابھی وہاں تبلیغ نامکمل ہے. جی. خبر سے شہر سلیما بد حجازی را، سلیما سے مراد محمد مصطفیٰ. جی سر. محمد مصطفیٰ کی شہر خبر، حجاز تو پورا علاقہ ہے نا، جی سر. وہیں جا کر تبلیغ کر، ان کو دے محمد مصطفیٰ کی شہر کی خبر. شرار شوق فشاں در ضمیر تورانی، تورانیوں کے ضمیر میں شوق کی آگ ڈال، اسلام کے شوق کی. رہے عراق و خراساں زن ہے مقام شناس، بزم آجمیاں تازہ کن غزل خوانی. عراق اور خراسان اصطلاحات موسیقی ہیں. رہے عراق و خراسان زن ہے مقام شناس، اے مقام کو پہچاننے والے اس قسم کا نغمہ گا. بزم آجمیاں تازہ کن غزل خوانی، آجمیوں کے بزم میں غزل خوانی تازہ کر. غزل خوانی تازہ کر سے مراد یہ کہ وہاں اسلام پھیلا، وہاں ان کو صحیح اسلام کی ترغیب و تعلیم دے. بس گزشت کے در انتظار زخم وریست، بہت زمانہ ہو گیا کہ وہ کسی مبلغ کے انتظار میں ہے. بہت زمانہ ہو گیا کہ کسی مبلغ کے انتظار میں. یہ نغمہ ہا کے زخوں شد بساز افغانی، کون سے نغمے تھے کہ افغانی کے ساز میں خون ہو گئے، افغانوں کے ساز میں خون ہو گئے. حدیث عشق با اہل ہوس چمی گوئی، عشق کی بات جو ہے اہل ہوس کے سامنے کیوں کرتا ہے؟ انگریزوں کو اہل ہوس کہہ رہے ہیں. حدیث عشق با اہل ہوس چمی گوئی، بچس میں مور مکش سرمہ سلیمانی. اور چیمٹی کی آنکھ میں سرمانی سرما کیوں لگاتا ہے یار؟ جی سر. جی سر. غنی کشمیری، یہ کوئی بڑا بزرگوار ہوا ہے ادھر کا، کشمیر کا. جی سر. غنی ہاں سخن گوئے بلبل سفیر، وہ بلبلوں کی آواز میں بولنے والا غنی. نواسنج کشمیر مینو نذیر، وہ کشمیر جو بہشت کی طرح ہے وہاں کا نواسنج. جو اندر سرابو دربستہ داشت، جو رفتہ سرا تخترا واہ گزاشت. جب وہ گھر میں ہوتا تھا تو گھر دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا، اور جب گھر سے باہر جاتا تھا تو دروازہ کھول کے چلا جاتا تھا. یہ تماشا دیکھو، وہ گھر میں ہوتا تھا تو اندر سے دروازہ بند کر لیتا تھا کہ کوئی آئے نہیں. جب گھر سے باہر جاتا تھا دروازہ کھول کے چلا جاتا، جس کو چاہے آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. یقین گفتہ سے شاعر دل رسے، عجب دارد ازکار تو ہر کسے، عجب دارد ازکار تو ہر کسے. کسی شخص نے اس سے کہا کہ اے دل تک پہنچے ہوئے شاعر. جی سر. سب آدمی تیری اس بات میں حیران ہیں. عجب دارد، حیران ہوتے ہیں. جی. ہر ایک آدمی تیری اس بات پر حیران، تیرے اس کام سے حیران ہے. بپاسخ خوش گفت مرد فقیر، فقیرو بعقلی میں مانی امیر. جواب میں اس مرد فقیر نے کہا وہ جو فقیر تو تھا اور عقلی میں مانی کا، مانویت کا امیر تھا. جی سر. زمنا چ دیدند یاراں رواست، دری خانہ جزمن متائے کجاست. میرے گھر میں سے جو کچھ بھی لے جائیں وہ ان کو روا ہے. جی سر. میرے گھر میں سے جو چاہیں لے جائیں ان کو روا ہے. دری خانہ جزمن متائے کجاست، اس گھر میں میرے سوا مال متا تو کچھ ہے ہی نہیں. جی سر. پتہ نہیں کہاں باریک بات کر رہا ہے یہ اپنے سینے کے گھر کی بات کر رہا ہے. جی سر. دری خانہ جزمن متائے کجاست، میرے اس گھر میں میرے سوا تو کوئی اور مال ہے ہی نہیں. غنی تا نشینت بکاشانش، متائے گرانے
گرانیش درخاناش، غنی جب گھر میں آن کر بیٹھتا ہے جی سر تو بہت قیمتی متائے گرانیش درخاناش، وہ گھر کا بہت قیمتی مال ہے. وہ گھر کا غنی جب گھر میں آن کر بیٹھے تو وہ گھر کا بہت قیمتی مال ہے. جہاں محفل افروز درخانہ نیش، جب وہ محفل کو روشن کرنے والا گھر میں نہیں ہے. تہی تر ازی ہیچ کا شانہ نیش، کوئی گھر بھی اس سے زیادہ خالی نہیں ہے. جی سر جی سر جی سر خطاب عنوان ہے خطاب با مصطفیٰ کمال پاشا اید اللہ. جی سر یہ لکھا گیا جولائی 1922 جی سر عیسوی میں. جی سر علامہ صاحب نے مصطفیٰ کمال بادشاہ سے خطاب کیا. جی سر امت بود کے ماں از اثر حکمت ہو، واقفت سر نہا خانہ تقدیر شدیم. امت تھی کہ ہم اس کی حکمت کے اثر سے جی سر تقدیر کے نہا خانوں کے راز سے ہم واقف ہو گئے. جی سر جی سر اصل ماں یک شرر باختہ رنگ بودست، ہماری اصل ایک رنگ باختہ، ہماری اصل ایک اڑی ہوئی چنگاری کی طرح تھی. جی سر اس امت نے نظر کی اور ہم خورشید جہانگیر بن گئے. جی